اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، میں نے تمہارے لیے لباس کو پیدا کیا جو تمہارے جسموں کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے باعث زینت ہے، لیکن تقوی کا لباس اس سے بڑھ کر ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو لباسوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ لباس جو ہمارے جسم کو ظاہری طور پر ڈھانپتا ہے اور ہمیں خوبصورت بناتا ہے، لیکن ایک جو لباس ذکر کیا ہے وہ ہے تقوی کا لباس۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ یہ تقوی کا لباس کون سا لباس ہے، یہ جسم کے کس حصے پہ پہنا جاتا ہے یہ لباس، تقوی کا لباس، اور یہ لباس جسمانی لباس سے بڑھ کر کیسے ہے؟ تو اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جو تقوی کا لباس ہے وہ انسان کا جو دل ہے اس کو پہنایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہاں دیکھیں کہ آپ غور کریں کہ ایک انسان کا ظاہری لباس، اس پہ انسانوں کی نظر ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے خوبصورت زینت کا باعث ہے۔ جب اس ظاہری لباس کو، جو جسمانی لباس ہے، وہ ایک انسان کے اوپر سے اتر جاتا ہے تو ہمیں اس انسان کو دیکھنے میں بھی کفت محسوس ہوتی ہے، ہم اس انسان کو برا جانتے ہیں، ہم اس انسان کے ساتھ بیٹھنا، اس انسان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یہی آپ دیکھیں کہ کیا وہ دل جس پر میرے اللہ کی نظر پڑتی ہو، کیا وہ بے لباس ہو؟ جسمانی لباس ہم دنیا میں پہن کر ایک فخر محسوس کرتے ہیں، اسی طرح ہم تقوی کا لباس دل میں پہن کر، جس پر میرے اللہ کی نظر ہوگی، فخر محسوس نہیں کریں گے؟ گویا کہ ہم وہاں تقوی کا لباس جب ہم پہن لیں گے، اچھا لباس، تو ہمیں وہاں بھی فخر ہونا چاہیے۔ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں اچھا لباس پہننا چاہیے۔ ایک لباس جو ہماری ظاہری خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے، ایک لباس جو ہماری باطنی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے، وہ تقوی کا لباس ہے۔ ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ کس بنا پر اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے؟ ہمارے علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ بارہا قرآن میں فرماتا ہے، دیکھو ان کے دل پر زنگ لگا ہوا ہے، ان کے دل کو تالے لگے ہوئے ہیں، ان کے دل پہ مہریں لگی ہوئی ہیں، ان کا دل اندھا ہوا ہے۔ بارہا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کر رہا ہے دل کے قید ہونے کا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث آتی ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب وہ گناہ بڑھتا جاتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ یہاں آپ سوچیں، ایک جس کا لباس بدبودار ہو، جس کا لباس میلا کچیلا ہو، کیا آپ اس کے ساتھ بیٹھنا اچھا محسوس کریں گے؟ یقیناً آپ اس کے ساتھ بیٹھنا اچھا محسوس نہیں کریں گے، لیکن آپ یہ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ہمارا دل سیاہ ہوا ہو، ہمارا دل بدبودار ہوا ہو گناہوں سے، اللہ تعالیٰ اس میں اپنی محبت کو جگہ دینا پسند کرے۔ اللہ تعالیٰ بارہا لوگوں کو بتا رہے ہیں قرآن میں کہ دیکھو تمہارے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں، دیکھو تمہارے دل پر زنگ لگے ہوئے ہیں، دیکھو تمہارے دل اندھے ہو چکے ہیں، تمہارے دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں، لیکن ہم انسان اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو عملی طور پر اہمیت ہی نہیں دے رہے۔ اس کے بارے میں بھی قرآن مجید نے مثال دی ہے، کیا ان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے؟ کیونکہ پتھر میں سے بھی کبھی پانی نکل آتا ہے، بعض پتھر ٹوٹ بھی جاتے ہیں، بعض پتھر اللہ کے ڈر سے گر بھی جاتے ہیں، لیکن ہم انسان نہیں ٹوٹ رہے، ہم انسان اللہ کے ڈر سے نہیں گر رہے، ہم انسان وہیں کے وہیں جمے ہوئے۔ کیا ہم انسان ہمارا دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے؟ تو میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، دل کو لباس پہنانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ اپنے جسم کو لباس پہنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور دل کا لباس تقوی ہے۔ یہاں میں مختصراً اپنی بات کو کرتا ہوں، آپ کو چند پوائنٹس وہ جس سے آپ کے دل پہ کالے داغ لگتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو چند پوائنٹس جو میں نے مطالعے سے
مختلف بک سے پڑھ کے آپ کے لیے اخذ کیے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، یہ آپ کے دل پر کالا داغ لگاتا ہے۔ ایک بدعت کا ارتکاب آپ کے دل پہ کالا داغ لگاتا ہے۔ پھر شہوت پرستی اور زنا۔ دیکھیں، شہوت پرستی اور زنا یہ ایک آج کے دور میں ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو شہوت پرستی اور زنا یہ بھی ہمارے دل پر کالا داغ لگاتے ہیں۔ دین کے معاملے میں شک و شبہات پیدا ہو جانا، وہ بھی ہمارے دل پر کالے داغ لگاتے ہیں۔ اور اینڈ میں غفلت، ہم غفلت کا شکار ہوتے ہیں، اور غفلت تو اوبیسلی ہمارے دل پہ کالا داغ لگاتی ہے۔ اور اگر ان پہ مستقل مزاجی آ جائے تو دل کالا ہو جاتا ہے۔ صرف کالا نہیں ہوتا کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت بھی ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو چند وہ پوائنٹس بتاتا ہوں جس سے یہ داغ دھل سکتے ہیں یا ہم تقوی کا لباس پہن سکتے ہیں۔ دیکھیں، پہلا پوائنٹ، قرآن مجید کو سمجھیں، اس سے آپ کا جو یہ کالے داغ ہیں یہ صاف ہوں گے۔ دوسرا پوائنٹ، اللہ کی محبت پیدا کریں اپنے دل میں۔ جب آپ قرآن مجید کو سمجھیں گے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ تیسرا پوائنٹ، اللہ کا ذکر کیا کریں، سچی توبہ اور استغفار کرنا۔ اللہ کے ذکر میں جب آپ آئیں گے تو گناہوں سے آپ سچی توبہ اور استغفار بھی کریں گے۔ اس کے بعد اللہ سے کثرت سے دعا کرنا اور سوال کرنا، یہ آپ کے دل کے میل کو صاف کرے گا اور آپ کو تقوی کا لباس پہنائے گا۔ چھٹی چیز، آخرت کی یاد۔ ساتویں چیز، سلف صالحین کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا۔ اور آٹھویں چیز، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ یہ 8 پوائنٹس ایسے ہیں جو آپ کے دل کو صاف کر سکتے ہیں، آپ کو تقوی کا لباس پہنا سکتے ہیں۔ اور یہ آٹھوں کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر ہے، جو آپ کے دل کو میلا کرتے ہیں، جو آپ کے دل پہ کالے داغ لگاتے ہیں۔ وہ میں نے 5 پوائنٹس آپ کو بتائے، وہ بھی سب قرآن مجید میں، احادیث میں موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کا میرا جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ ہمارے پاس ہمیں ظاہری لباس ہی نہیں، ہمیں باطنی لباس بھی پہننا ہے، جس سے ہم دنیا میں ظاہری فخر محسوس کر سکیں اور آخرت میں بھی اپنے باطن کے اوپر فخر محسوس کر سکیں۔ قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے جہاں پر جس میں بتایا گیا ہے کہ اس دن انسان کے پوشیدہ سینے کے پوشیدہ راز بھی افشا ہو جائیں گے۔ سورۃ العادیات میں ہے یہ کہ اس دن انسان کے سینے کے راز بھی افشا ہو جائیں گے۔ جب ہمارے سینے میں تقوی ہوگا، تقوی کا لباس ہوگا اور ہمارے سینے میں تقوی کے راز افشا ہوں گے تو ہمیں کتنا فخر محسوس ہوگا اس بارے میں۔ امید ہے کہ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ اگر میری بات پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز، اصلاحی باتیں میں آپ لوگوں پہنچا سکوں آپ لوگوں تک۔ شکریہ۔